عزیزان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق سے ہم جہاں اللہ رب العزت کی عظمت کا، اللہ رب العزت کی شان کا اور اللہ رب العزت کی محبت، اللہ پاک کی خشیت، اللہ کی معرفت کی باتیں کرتے ہیں، وہیں ہم اللہ پاک کی توفیق سے اللہ رب العزت کے حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حضور السلام کے اوصاف، سرکار کے کمالات، آقا علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح حضور السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں گاہے بگاہے اولیاء اور صالحین کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسا پچھلے دن آپ نے سنا تو خواجہ نوید سرکار کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ آج ہم خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں، بعض روایات میں یا شعبان کے مہینے میں، حضرت امام اعظم، امام الائمہ فی الحدیث، امام الائمہ فی الفقہ، امام الزہد، امام التقویٰ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ سرکار کا عرس ہوتا ہے رجب کے مہینے میں۔ آپ ہمارے امام ہیں اور سب اماموں کے امام ہیں، اور ہم ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اب سنیں گے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ وحب فرمایا، یہ القاء فرمایا، کشفاً روحانیت، آپ کو اطلاع دی گئی کہ جتنے بھی لوگ قیامت تک آپ کی تقلید کریں گے، آپ کی وجہ سے ہم سب کو بخش دیں گے۔ تو ہم سب حنفی ہیں، مذہب کے اعتبار سے ہم کون ہیں؟ حنفی والبشر۔ اہل سنت و جماعت کے 4 امام ہیں، فقہ کے 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، چاروں امام پر حق امام ہیں۔ ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، مگر صاف ظاہر ہے تقلید ایک وقت میں ایک ہی امام کی ہو سکتی ہے۔ چاروں امام اصول پر ان کا باہم اتفاق ہے، فروع میں چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے، فقہاء کا، ائمہ کا، علماء کا۔ تو چاروں امام جس طرح ہم سب انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیکم، جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلکم، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی رسول اسلام کے تشریف لانے سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جتنی کتابیں آسمان سے اور صحائف نازل ہوئے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ مانتے ہم سب پیغمبروں کو کہ وہ اللہ کے رسول تھے، نبی تھے، برحق تھے، سچے تھے، مگر صاف ظاہر ہے ہم امتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہم سب اماموں کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے غلام ہیں، مگر تقلید ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کا خصوصی طور پر ذکر کریں گے۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میرے امام ہیں، میں باہر بھی جاتا ہوں، جہاں بھی تو میں آپ کا اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، اور بڑی محبت سے، بڑے ذوق شوق سے کرتا ہوں، بڑے عشق سے کرتا ہوں۔ تو آپ کو بھی سناتا ہوں کہ ہم حنفی ہیں۔ آج کل غیر مقلد لوگ جو ہے بڑی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے امام کی شان کیا ہے۔ آپ جب سنیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے میں بیان کروں گا، آپ کو اپنے حنفی ہونے پہ رشک ہوگا، آپ کو اپنے حنفی ہونے پہ فخر ہوگا۔
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے۔ اور آپ سرکار کے القابات کو جب ہم پڑھتے ہیں، امام اعظم بھی آپ کا لقب ہے، سراج امت، امت کے آفتاب، امت کے سورج، یہ بھی آپ کا لقب ہے، مجتہد مطلق، یہ بھی آپ سرکار کا لقب ہے۔ آپ فارسی الاصل ہیں، کوفہ میں آپ پیدا ہوئے، شہر کوفہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سارا جس کو ہم ایران کہتے ہیں یہ فارس تھا، یہ سارے لوگ فارسی بولنے والے تھے، تو یہاں کوفہ میں آپ سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ سن 80 ہجری میں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال سن 10 ہجری میں ہوا، تو حضور کی وفات کے 70 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ اس وقت کئی حضور اسلام کے صحابہ دنیا میں تشریف فرما۔ عزیزان محترم، یہ رد المختار کتاب کا نام ہے، اس میں نے پڑھا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس طرح آپ سنتے ہیں بہت سرکار پاک نے بعد میں آنے والی خبروں کی پہلی اطلاع دی، بہت ساری چیزیں یہ باب میں نہیں کھولتا۔ حضور علیہ السلام نے جنتی، یہ بھی جنتی ہوگا، یہ بھی جنتی ہوگا، یہ بھی جنتی بتائی نا کہ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے بارے میں بتایا، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا آپ جنت کی تمام عورتوں کے سردار ہیں۔ امام حسن حسین کے بارے میں فرمایا آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضور السلام نے قیامت صغریٰ کی، قیامت کی علامات صغریٰ سینکڑوں بیان فرمائے، میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ پھر حضور السلام نے قیامت کی علامات کبریٰ کو بیان کیا، تو بہت سی چیزیں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضور اسلام نے قیامت تک کے بارے میں احوال کو بیان کیا۔ اسی طرح حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام میری ذات پہ فخر کریں گے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام اس بات پہ فخر فرمائیں گے کہ میری اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اولاد ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری ذریت میں سے ہیں۔ اور حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایک شخص پہ فخر کروں گا، میں اپنی امت کے ایک شخص پر فخر کروں گا جس کا نام نعمان ہے، اور کنیت اس کی ابو حنیفہ ہے۔ رسول السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو بھی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ سے محبت کرے گا ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو نعمان بن ثابت ابو حنیفہ سے عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے بغض رکھا اور مجھ سے عداوت رکھی۔ پھر عزیزان محترم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم اگر ثریا ستارے پر بھی ہو، علم اگر ثریا ستارے پر بھی ہو، تو فرمایا فارس کے کچھ مرد ایسے ہیں یا فارس کا ایک شخص ایسا ہے کہ اللہ پاک اس کو ایسا تصرف عطا کرے گا، ایسا ملکہ عطا فرمائے گا کہ وہ ثریا ستارے سے بھی علم کو لے آئے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور کے اس فرمان سے مراد کہ فارس کا وہ شخص ہوگا، فرماتے ہیں کہ حضرت امام آدم کو پھر عزیزان محترم،
اب دیکھیں نا، میں نے ایسا موضوع شروع کر دیا ہے کہ 2 گھنٹے ہم پیار سے باتیں کرتے جائیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے ثابت، ان کے دادا کا نام ہے زوتی۔ وہ اپنے بیٹے ثابت کو، جو حضرت امام ابو حنیفہ کے والد ہیں، جب یہ پیدا ہوئے ثابت کو، تو ان کو حضرت مولا علی شیر خدا کے دربار میں لائے۔ آپ جانتے ہیں مولا علی سرکار یہاں آ گئے تھے، اپنا دارالخلافہ آپ یہاں لے آئے تھے کوفہ میں۔ تو حضرت زوتی جو حضرت امام ابو حنیفہ کے دادا تھے، وہ آپ کے والد ثابت کو جب وہ پیدا ہوئے چھوٹے بچے تھے، حضرت مولا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے آئے، پیش کیا کہ حضور اس کو دعا دیں۔ حضرت مولا علی سرکار نے حضرت ثابت جو امام ابو حنیفہ کے والد ہیں ان کو پیار کیا، ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا اور آپ نے دعا دی، اے اللہ اس کو بھی برکت دے، اس کی اولاد کو بھی برکت دے۔ محققین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نبوت کی دعا کا ہی اثر تھا کہ حضرت امام اعظم شریعت و طریقت کے آفتاب و مہتاب بن کے چمکے۔ یہ جو آپ کے والد کے ذریعے سے دعا ملی تھی حضرت مولا علی سرکار کی، اس دعا کا اثر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری بار مدینہ طیبہ گئے تو حضرت امام باقر علیہ السلام، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، جو بیماری کی وجہ سے شدید علیل تھے، شدید بیمار تھے اور جنگ میں حصہ نہ لے سکے، اور اللہ پاک نے اپنی مشیت سے ان کو بچا لیا، کیونکہ ان کے ذریعے سے ذریت مصطفیٰ نے آگے چلنا تھا۔ تو یہ حضرت امام زین العابدین جو ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت امام باقر۔ 12 امام جانتے ہیں نا آپ؟ حضرت امام باقر علیہ السلام جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، مولا علی سرکار کے پڑپوتے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت اقدس میں آپ نے حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اب بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ اب آپ امام ابو حنیفہ کی فقاہت سنیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب حضرت امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے، سلام نیاز پیش کیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم ہی ہو جو قیاس کی بنیاد پر جب ہم مسائل لیتے ہیں نا، مسائل کا جو استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، اور مسائل نکالنے کا جو منبع، مرکز اور مصدر اور سرچشمہ ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، جہاں سے ہم ہدایت لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر اجماع ہے۔ اگر قرآن میں بھی نہ ملے، حدیث میں بھی نہ ملے، تو پھر صحابہ اکرام کا اجماع دیکھتے ہیں، تابعین کا، تبع تابعین کا اجماع۔ کس بات پہ اجماع، کس بات پہ جمع ہے سارے، اس کو لے لیتے ہیں۔ اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر چوتھے نمبر پر قیاس کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی مسئلے کے بارے میں رائے دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں قرآن پڑھتا ہوں، اور ان کا قرآن پاک پڑھنا ہماری طرح نہیں تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو قرآن کے ساتھ ایسا تعلق تھا، ایسا شوق تھا،
آپ کا قلب و باطن، آپ کی طبیعت اقدس قرآن سے یوں مانوس تھی کہ آپ ایک ایک قرآن پورے دن میں پڑھتے تھے اور ایک ایک قرآن پوری رات میں پڑھ لیتے تھے۔ خصوصی طور پر ماہ رمضان شریف میں آپ ایک قرآن پاک دن کو پڑھتے، ایک قرآن پاک رات کو پڑھتے اور ایک قرآن پاک نماز تراویح میں پڑھتے۔ صرف رمضان شریف میں امام صاحب 61 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ آپ توجہ کریں اس نقطے کی طرف کہ جو ہستی اتنا قرآن پڑھے اور تقوی کا بھی وہ ایمان ہو، تقوی کا یہ عالم ہو کہ تقوی کو بھی ان پر ناز ہو، اور عبادت کا بھی وہ تاجدار ہو، اور ولایت و معرفت اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا یہ عالم ہو کہ 100 بار دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوا ہو، سبحان اللہ، اور اتنا قرآن پڑھتا ہو، تو آپ بتائیں قرآن اس سے کچھ چھپائے گا؟ میری بات سمجھے آپ؟ ہماری طرح نہیں کبھی قرآن کو پڑھ لیا بس، کئیوں کو پڑھنا ہی نہیں آتا، کئی صرف ناظریں جانتے اور وہ بھی کبھی کبھار پڑھتے۔ اور امام اعظم ہو، امام اعظم ہو اور اتنا قرآن پڑھتے ہو، 40 سال آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے قرآن خود باتیں کرتا تھا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں سب سے پہلے قرآن پڑھتا ہوں، اگر قرآن پاک میں مجھے جواب نہیں ملتا، آج آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے نام نہاد دیندار، وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، توجہ کریں کہ باتیں سمجھے، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیثیں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑ دی ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، جو بندہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ کتنی چیزیں ہیں جو صرف قرآن کو پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی جب تک صاحب قرآن نہ سمجھ آئے۔ آپ کی خدمت میں دعویٰ کر رہا ہوں 100 سے زیادہ بار اللہ پاک نے نماز کا حکم فرمایا، مگر نماز پڑھنی کیسے ہے یہ قرآن نہیں بتاتا، یہ صاحب قرآن نے بتایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا بار بار اللہ فرما رہا نماز پڑھو، نماز کیسے نماز پڑھنی ہے؟ حضور منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، یہ آخری زینے پہ اونچی جگہ پہ، اور سارے صحابہ کو پیچھے کھڑا کر دیا، فرما صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے کرتے جاؤ، بس جیسے جیسے حضور کرتے گئے ویسے ویسے صحابہ کرتے گئے، فرما اس کو نماز کہتے ہیں۔ بات سمجھے؟ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کہتا ہے آتوا زکوٰۃ ادا کرو، کس پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنی دیر بعد زکوٰۃ دینی ہے، یہ قرآن نہیں بتاتا، یہ صاحب قرآن بتاتا۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کے جتنے مخصوص مسائل ہیں قرآن ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتا، بات سمجھ۔ اسی طرح ایک مثال آپ کو دے دی کہ جس طرح قرآن پاک کچھ چیز بیان کر دیتا ہے، آگے اس کی وضاحت تفصیلات علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اسی طرح پھر کئی چیزیں ایسی رہ گئیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے اصول دے دیا مگر تفصیلات رہ گئیں، تو پھر اس کے اوپر اجماع دیکھا گیا کہ امت کا اجماع کس چیز پر تھا۔ اگر اجماع میں بھی نہ ملا تو پھر آگے فقہاء اور علماء جو ہیں قیاس کرتے ہیں۔ اب یہ بہت پیچیدہ باتیں ہیں، میں قیاس کو سمجھاؤں تو سارا وقت میرا یہیں پہ صرف ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے جو پیشاب کی جگہ ہے، جانور ذبح کرتے ہیں نا، بکری گائے بھینس وغیرہ ذبح کرتے ہیں نا، تو انہوں نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ حرام ہے، مثانہ حرام ہے، حضور نے نام لے کے فرمایا، مگر اوجڑی کا سرکار نے نام نہیں لیا، نام نہیں لیا۔ اس پر محدثین اور فقہاء بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے قیاس، کہ آقا علیہ السلام نے جب نام نہیں لیا، ان کا نام لے دیا کہ یہ حرام ہے، مثانہ اور پیشاب کی جگہ فرج کی جگہ حرام ہے، وہ مطلق حرام ہو گئے، اور اوجڑی
کوٹڑی کا سرکار نے نام نہیں لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ قیاس یہ ہے قیاس کہ جہاں پیشاب رہتا ہے، مسانہ جہاں پیشاب ہے، جب حضور نے اس کا نام لیا وہ حرام ہے، تو قیاس بتاتا ہے جہاں گوبر رہتا ہے وہ بھی حرام ہے. یہ قیاس ہے. مگر فقہا نے بیان کیا چونکہ حضور نے نام نہیں لیا، کسی کا دل مانتا ہے تو کھا لے، مگر ہے مکروہ. اس طرح سے علماء قیاس کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور السلام نے فرمایا عائشہ یہ میرا مصلی دینا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیض سے ہوں. میں سمجھ رہے ہیں نا بات، حیض سے ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم حیض سے ہو، تمہارے ہاتھ تو حیض سے نہیں ہے. بس جب کملی والے آقا نے یہ فرمایا کہ تیرے ہاتھ تو حیض سے نہیں ہے، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کر لیا کہ آقا نے خود فرما دیا کہ ہاتھ پاک ہے مصلی پکڑا دے، تو پتہ چلا عورت ماہواری میں بھی ہو تو ہاتھوں سے کھانا بھی پکا سکتی ہے، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، سارے کام کر سکتی ہے. اس طرح سے علماء مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں. تو اب بات سمجھا رہا ہوں قیاس کی. حضرت امام باقر سرکار نے فرمایا، یہ آپ سمجھ گئے نا 4 ماخذ ہیں ہدایت کے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. امام صاحب کا یہ فتویٰ سن لے، آپ فرماتے ہیں میں جب بھی کسی مسئلے پر رائے دیتا ہوں پہلے قرآن پڑھتا ہوں، اگر قرآن پاک میں نہ ملے تو پھر حدیث رسول کو دیکھتا ہوں، اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر میں اجماع امت دیکھتا ہوں، وہاں بھی نہ ملے تو پھر میں قیاس، اپنا قیاس پیش کرتا ہوں. اور ساتھ آپ نے فرما دیا لوگوں قیامت تک میری تقلید کرنے والوں یہ بات مضبوطی سے پلے باندھ لینا، بھلے میں جتنا مرضی قرآن کا عالم و عارف تھا، جتنا مرضی میں محدث تھا، جتنا مرضی میں نے صحابہ و تابعین کا زمانہ پایا، میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا قول کبھی قرآن سے ٹکرا جائے میرے قول کو چھوڑ دینا، قرآن کو لے لینا. میرا قول حدیث رسول سے ٹکرا جائے میری حدیث کو، میرے قول کو چھوڑ دونا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لینا. میرا قول اجماع امت سے ٹکرا جائے میرے قول کو چھوڑ دینا، اجماع کو لے لینا. یہ امام اعظم حنیفہ کا فتویٰ ہے. اور آج تک ہم حضرت امام اعظم حنیفہ سرکار کے اس فتوے پر عمل کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیں ہم حضرت امام اعظم حنیفہ سرکار کے مقلد ہیں، ہم آپ کی تقلید کرتے ہیں. آپ سرکار کی یہ تحقیق ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے. عقیقہ کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ کہ آپ کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ کیا، اس لیے آپ نے اپنی تحقیق سے فرمایا یہ مکروہ ہے. اب ہم آپ کے مقلد ہیں، ہم آپ کے بعد آئے ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، مگر ہمارے پاس یہ حدیث آ گئی، صحیح اسناد سے حدیث پہنچ گئی کہ آقا علیہ السلام نے امام حسن کا بھی عقیقہ کیا، امام حسین کا بھی عقیقہ کیا. بھلے امام اعظم حنیفہ ہمارے امام ہیں، ہم نے امام کے قول کو چھوڑ دیا، نبی پاک کے فرمان کو لے لیا اور ہم عقیقے کو سمجھا. یہ باتیں ہیں نا سمجھنے والی، ضروری ہے نا. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی لوگ جہالت بہت ہے، پڑھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے. یہ میں چیزیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم فقہ پہ کیوں چلتے ہیں اور یہ اہل سنت و جماعت کے 4 امام کیوں بنے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی. اب دیکھیں نا، جب ہم احادیث پڑھتے ہیں، احادیث توجہ کریں، احادیث پڑھتے ہیں تو احادیث کی کئی اقسام ہیں. کبھی حدیث حسن ہوتی ہے، کبھی صحیح ہوتی ہے، کبھی ضعیف ہوتی ہے، کبھی متروک ہوتی ہے، کبھی مخصوص ہوتی ہے. حدیث کی کئی اقسام ہیں. جو دوست جو بھائی ہمارے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث میں چلتے ہیں، ان کے لیے نواں فکریہ ہے. توجہ کرنا، خاص بات کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث پہ چلتے ہیں، حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم کسی امام کو نہیں مانتے. اب جب آپ کتابیں پڑھیں گے، سیاستہ کو پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو حدیث میں یہ بھی ملے گا
کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے اور پڑھ کر حضور سو جاتے، اور پھر جب نماز فجر کا وقت ہوتا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے، سرکار اسی طرح اٹھتے بغیر وضو کیے ہوئے کملی والے آقا کے نماز پڑھا دیتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا آپ تو سو رہے تھے، آپ نے ہمیں حکم فرمایا کوئی ٹیک لگا کے سو جائے وضو ٹوٹ جائے گا، ذرا آنکھ لگی وضو ٹوٹ گیا۔ آقا آپ سوئے ہوئے تھے، آپ بسترے پہ دراز تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی اور آپ کو اٹھا کے لائے ہیں اور آپ نے وضو ہی نہیں کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ کملی والے آقا نے فرمایا سنو، جناب عینی ولا جناب قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اب کوئی جاہل آدمی حدیث میں پڑھے، وہ کہے گی میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ حضور سوئے ہوئے تھے اور اٹھے بغیر وضو نماز پڑھا دی، تو میں تو سنت پہ چل رہا ہوں، تو اس کو کہیں گے جاہل آدمی یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ ہمارے لیے حکم نہیں، یہ کملی والے کے لیے حکم ہے۔ حضور کی یہ شان ہے، وہ سو بھی جائے تو وہ جاگتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فقہا کی ضرورت ہے۔ بعض حدیثیں منسوخ ہیں، بعض حدیث منسوخ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ آپ آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھا لیں، آگ کی پکی ہوئی جس طرح روٹی پکاتے ہیں، سالن پکاتے ہیں، آگ کی پکی ہوئی کوئی چیز کھا لیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ اور بعد میں آقا علیہ السلام نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، فرمایا نہیں پہلے میں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو، آپ کی پکی ہوئی چیز کھا بھی لیں تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب جس بندے کو کوئی علم نہیں ہے، ہر آدمی آپ مجھے بتائیں تمام احادیث کو پر عبور رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ عام آدمی، ہر آدمی جانتا ہے کہ کون سی حدیث حسن ہے، کون سی صحیح ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی متروک ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی مخصوص ہے، ہر آدمی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ ہر کسی کو پتا نہیں کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے، کون سی قابل عمل نہیں ہے۔ اس لیے علم فقہ مارز وجود میں آیا کہ وہ ہستیاں ہیں جن کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، آپ کو 6 لاکھ حدیث یاد تھی، جن کو لاکھوں حدیث یاد تھی۔ یہ حفاظ الحدیث تھے، یہ محدثین کے استاد تھے، یہ محدثین کے امام تھے، یہ فقہ کے امام تھے، یہ تفسیر کے امام تھے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کو ملے، تابعین کو ملے، تبع تابعین کو ملے، جس فن کے جو امام ہوئے ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوئی۔ تو یہ والے جو لوگ ہیں، علم فقہ سے یہ مارز وجود میں آیا کہ ان آئمہ نے یہ تقسیم کر دی کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے، کون سی قابل عمل نہیں ہے۔ یہ فقہا ہمیں بتاتے ہیں، ہم تو ان سے جانتے ہی نہیں۔ جو ہمارے بھائی غیر مقلدین ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کسی امام کو نہیں مانتے، وہ بعد پہ ہم اپنے مولویوں کی بات مانتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے انہوں نے لکھا ہو ویسے کرتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی تفسیروں کو مانتے ہیں۔ سمجھے بات؟ تو یہ جھوٹ ہے۔ اب یہ وقت نہیں، اب اگر میں آپ کو بتاؤں عبدالوہاب نجدی صاحب کو کیسے وہ مانتے ہیں، سمجھے، اور ناصر الدین البانی کو کیسے مانتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ تو بس یہ یہاں پہ ہم ختم کر دیں گے، اگلے جمعے انشاءاللہ پھر یہیں سے شروع کریں گے اور چیزیں اندر داخل ہو گئی۔ حضرت امام اعظم حنیفہ سرکار کی ملاقات ہوئی حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ۔ کن کے ساتھ ملاقات ہوئی؟ امام باقر، جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، جن کے گھر سے دین چلا۔ ہاں جی، ملاقات ہوئی تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا امام اعظم حنیفہ سے کہ آپ ہی ہیں جو قیاس کی بنیاد پر میرے دادا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم حنیفہ نے عرض کی حضور اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ کی پناہ کہ کوئی حضور کی حدیث کی مخالفت کرے، میری کیا مجال کہ میں امام الانبیاء جن کی شفاعت کا امیدوار ہوں، جو امام الانبیاء ہیں، جو صاحب قرآن ہے، میں ان کی حدیث کی، میری کیا مجال ہے؟
اب سنیں حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام باقر کا مکالمہ ہوا، یہ تحفہ دے رہا ہوں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ آپ کی گفتگو ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی حضور آپ یہ فرمائیں کہ مرد ضعیف ہے یا عورت ضعیف ہے؟ یعنی عورت جو ہے مرد کی نسبت کمزور ہے، صنف نازک ہے۔ آپ نے فرمایا عورت کمزور ہے، عورت ضعیف ہے، مرد کو اللہ پاک نے زیادہ طاقت دی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے پھر عرض کی حضور جب آپ نے یہ فرما دیا کہ عورت ضعیف ہے، عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور ہے، اب آپ مجھے یہ فرمائیں کہ وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا حصہ زیادہ ہے؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا مرد کا حصہ زیادہ ہے، عورت کی نسبت مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عورت کو اگر ایک مرلہ ملے گا تو مرد کو 2 مرلے ملیں گے۔ تو حضرت امام اعظم حنیفہ کو جب حضرت امام باقر نے جواب دیا کہ وراثت میں حصہ مرد کا زیادہ ہے، تو امام اعظم حنیفہ نے نہایت ادب سے عرض کی حضور اگر میں حضور کی حدیث کی مخالفت کرتا ہوتا اور قیاس کی بنیاد پر مسائل بیان کرتا ہوتا تو میں کہتا عورت کا حق زیادہ ہے چونکہ وہ کمزور ہے، وہ ضعیف ہے، وہ صنف نازک ہے۔ مگر دیکھیں میرا فتویٰ میں نے حضور کی حدیث کے مطابق مرد کا حصہ زیادہ کہا ہے۔ بات سمجھ آئی سب کو؟ پھر آپ نے فرمایا حضور آپ یہ فرمائیں، حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضور آپ یہ سمجھائیں کہ نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ امام باقر سرکار نے فرمایا نماز افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ مسئلہ ہے کہ جب رمضان شریف ہوتا ہے، روزوں کا مہینہ، روزے رکھے جا رہے ہوں، تو عورت کو حیض آ جائے، ماہواری آ جائے، تو ماہواری میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، منع ہے، نہیں رکھ سکتی۔ مگر جب ماہواری کے دن ختم ہو جائیں تو جو ماہواری کے دنوں میں نمازیں رہ گئیں ان کی قضا نہیں ہے، معاف ہے۔ ماہواری کے دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، معاف ہے، سرکار نے فرمایا ہے۔ اور جو روزے رہ گئے ان کی قضائی ہے، جو روزے رہ گئے عورت کو حکم ہے جب یہ دن ختم ہو جائے تو ان کی قضائی دے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے عرض کی حضور دیکھیں آپ فرما رہے ہیں نماز افضل ہے روزے سے، سرکار اگر میں نماز دیکھیں میں اگر حضور کی حدیث کی مخالفت کرتا ہوتا تو میں کہتا کہ عورت جو ہے وہ نماز کی قضائی دے، چونکہ نماز افضل ہے۔ مگر دیکھیں میرا فتویٰ دیکھیں، حالانکہ نماز افضل ہے مگر میں بھی حضور کے فرمان کے مطابق کہہ رہا ہوں عورت نماز کی قضائی نہیں دے گی، روزوں کی قضائی نہیں دے گی۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو حضرت امام باقر علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے کہ آپ جلدی سے کھڑے ہو گئے اور امام ابو حنیفہ کو پکڑ کے ان کی پیشانی کو بوسہ کیا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر حدیث اور فقہ کا علم باقاعدہ طور پر حضرت امام باقر علیہ السلام سے لیا۔ حضرت امام جعفر صادق کے جو امام باقر کے بیٹے ہیں ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی، ان سے علم لیتے رہے، فیض لیتے رہے، پڑھتے رہے۔ جب امام جعفر صادق کا وصال ہو گیا پھر ہمیشہ ان کے مزار پہ حاضری دیتے رہے اور ان کی قبر انور قربت پاک کے پاس بیٹھ کے آپ سے فیض روحانی لیتے رہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سے محبت کرنے والوں، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والوں اور اپنے حنفی ہونے پر رشک کرنے والوں، سنو امام اعظم ابو حنیفہ حضور کی اولاد سے کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے لوگوں بتا رہا ہوں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 100 بار دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوا ہے، حدیث کے امام آپ، فقہ کے امام آپ، عبادت زہد تقوی کے امام آپ، مگر اس کے باوجود فرماتے ہیں لوگوں خدا کی قسم وہ 2 سال جو حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق کی صحبت میں بیٹھنا مجھے نصیب ہوئے، اگر ابو حنیفہ کی زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے لولا السنتان لہلک النعمان تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ یہ حضرت امام اعظم حنیفہ کی اہل بیت سے محبت کا حال ہے۔ جب امام اعظم حنیفہ رضی اللہ
کہ آپ ذخیرہ حدیث کو پڑھیں گے، ذخیرہ علم کو پڑھیں گے تو اکثر حصہ اس میں وہ ہے جو آپ کو امام باقر امام جعفر صادق سے ملے گا۔ یہ حضرت امام صاحب سرکار کا تھوڑا آج ہم نے ذکر کیا، آگے بھی انشاءاللہ اپنے جو پھر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت میں ہمیں